بردہ قسط نمبر 20۔ قافلے والے کافی چوکنا لگ رہے ہیں۔ رغال قتیلہ کو مخاطب ہوا۔ دونوں اس وقت ایک ٹیلے پر الٹے لیٹے پہرے داروں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے۔ قافلے کے چاروں کونوں پر مسلح پہرے دار مقرر تھے۔ قتیلہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے پڑاؤ کا جائزہ لیتی رہی۔ ہر کونے پر انہوں نے دو دو آدمی بٹھائے ہوئے تھے جو آگ کے الاؤ روشن کرنے کے ساتھ چوکنے ہو کر پہرے داری کر رہے تھے۔ آگ روشن کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وحشی جانور پڑاؤ کے قریب نہیں آتے تھے۔ صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کیونکہ ریت ٹھنڈ اور تپش کو سورج سے جذب کرتی ہے۔ چاروں کونوں پر جلنے والے الاؤ نے بے ترتیب ہوئے خیموں کے گرد حصار قائم کر رکھا تھا۔ اہل قافلہ ایک وادی میں سفر کر رہے تھے اور پڑاؤ ڈالنے کے لیے بھی انہوں نے راستے سے دائیں بائیں ہونا گوارا نہیں کیا تھا۔ پڑاؤ کے شمالی اور جنوبی جانب ریت کے اونچے نیچے ٹیلے تھے جبکہ مغرب سے مشرق کی جانب ہموار ریت تھی۔ قتیلہ اس وقت شمالی جانب کے ٹیلے پر رغال کے ساتھ لیٹی تھی۔ پڑاؤ کا اچھی طرح جائزہ لے کر وہ لیٹے لیٹے پیچھے کو کھسکی۔ چلے رغال چچا، اور رغال اس کی تقلید میں پیچھے سرکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیلے سے 2-3 فرلانگ دور اپنے بقیہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ قتیلہ نے تمام کو قریب بلا کر کہا، پڑاؤ کے چاروں کونوں پر 8-8 آدمی پہرا دے رہے ہیں اور تمام کو خاموشی سے قتل کر کے ہی ہم اچانک پن حاصل کر سکتے ہیں۔ چاندنی رات ہے اس لیے ہم ان کے قریب رینگتے ہوئے جانا پڑے گا۔ پہرے داروں کو ہلاک ہوتے ہی تمام خاموشی سے خیموں کی طرف بڑھیں گے۔ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، اس لیے قیدی بنانے کے چکروں میں نہ پڑنا، جو سامنے گردن اڑا دو۔ وہ سانس لینے کے لیے لہجہ بھر خاموش ہوئی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ رغال چچا، آپ 10 سوار ساتھ لے کر مشرقی جانب سے لمبا چکر کاٹتے ہوئے جنوب کی جانب پہنچے۔ 6 آدمی ٹیلی کی بلندی پر متعین کر کے 4 آدمی 2-2 کی ٹولیوں میں جنوب مشرق اور جنوب مغرب کی جانب موجود پہرے داروں کی طرف بڑھے۔ جو ہی دونوں پارٹیاں پہرے داروں سے 50-60 قدموں کے فاصلے پر پہنچ جاتی ہیں، ٹیلے پر موجود ایک آدمی ایک ساتھ گیدڑوں کی آواز نکالیں گے۔ ہماری طرف سے بھی تیر انداز پہرے داروں کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ گیدڑوں کی آواز سنتے ہی تمام تیر انداز تیار ہو جائیں گے۔ اس کے لمحہ بھر بعد چچا غبشان الو کی تیز آواز نکالے گا، جسے سنتے ہی تیر انداز اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیر چھوڑ دیں گے۔ پہرے داروں کی گرتے ہی اہل قافلہ پر ہلہ بول دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے تمام ساتھیوں پر سرسری نگاہ ڈالی۔ کوئی مشورہ یا تجویز؟ تمام خاموش رہے تھے۔ ٹھیک ہے، روانہ ہو جاؤ۔ رغال نے 10 سواروں کو علیحدہ کر کے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور مشرق کی جانب بڑھ گیا، جبکہ قتیلہ 3 اچھے تیر اندازوں کے ساتھ آگے آنے کا اشارہ کر کے پہرے داروں کی سرکوبی کے لیے چل دی۔ یہ اس کی دلیری اور نڈر پن ہی تھا کہ ہر مشکل کام میں وہ پیش ہی ہوتی تھی، اور یہ اچھے قائد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فوج کا ہراول ہوتا ہے۔ باقی قزاق غبشان کے حوالے ہو گئے تھے۔ غبشان نے بقیہ سواروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس بڑے ٹیلے کے مشرق اور مغربی جانب بھیج دیا، جہاں سے وہ ٹیلے پر چڑھے بغیر قافلے پر ہلہ بول سکتے تھے۔ وہ خود اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر ٹیلے کی بلندی پر پہنچنے لگا۔ پڑاؤ کے شمالی جانب موجود ٹیلہ 200-250 قدم پھیلا ہوا تھا اور 50-60 ہاتھ بلند تھا۔ ٹیلے کے مشرقی اور مغربی جانب اس سے متصل اور بھی ٹیلے تھے، لیکن ان کی بلندی بھی کم تھی اور درمیان میں دبی ہوئی جگہ بھی موجود تھی، جہاں سے گزر کر ٹیلے کی بلندی چڑھنے سے بچا جا سکتا تھا۔ قتیلہ نے 2 آدمی شمال مشرقی جانب موجود پہرے داروں کی طرف روانہ کیے اور خود ایک قزاق کو ساتھ لے کر شمال مغربی پہرے داروں کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں ٹیلوں کے درمیان موجود دبی ہوئی جگہ سے گزر کر وہ زمین پر لیٹ گئی تھی۔ وہاں سے پہرے داروں تک انہوں نے رینگتے ہوئے پہنچنا تھا۔ گھڑی بھر بعد ہی دونوں پہرے داروں سے 50-60 قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی جھاڑی کے عقب میں موجود تھے۔ قتیلہ نے پشت پر لدے ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس کے قریب لیٹے احمر بن زریر نے بھی اپنی کمان میں تیر جوڑ لیا تھا۔
دونوں کی نگاہیں پہرے داروں پر گڑی تھی جو الاؤ کے پاس بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ ان کی باتوں کی مدھم آواز انہیں سنائی دے رہی تھی، اور پھر گیدڑوں کے بولنے کی آواز شروع ہو گئی۔ پہرے داروں نے بے پرواہی کے انداز میں اس جانب سرسری نگاہ دوڑائی اور دوبارہ گپے ہانکنے لگے۔ قتیلہ نے زانو کے بل بیٹھتے ہوئے چلے میں تیر جوڑا اور احمر کو بولی، دائیں جانب والا میرا ہدف ہے۔ اس پہرے دار کا رخ انہی کی طرف تھا اور قتیلہ کی عادت تھی کہ سامنے سے وار کرنا زیادہ پسند کرتی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوسرے آدمی پر نشانہ باندھ لیا۔ الو کی ہوک بلند ہوتے ہی قتیلہ نے تیر چھوڑ دیا تھا۔ احمد نے بھی تلہ چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی۔ دونوں تیر سنسناتے ہوئے بے خبر پہرے داروں کی طرف بڑھے۔ قتیلہ کا تیر ہدف کے ماتھے میں جبکہ احمد کا تیر ہدف کے کندھے میں پیوست ہوا تھا۔ قتیلہ کے دل میں پہلے سے ہی اندیشہ موجود تھا، اس لیے اپنا تیر چھوڑنے کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی صورت سے دوسرا تیر جوڑ کر احمد کے ہدف کی طرف بھی چلا دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ تو بلند ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ واویلا کرنے سے پہلے ہی قتیلہ کا تیر اس کے سر کی سختی کا اندازہ کر چکا تھا۔ وہ بھی اپنے ساتھی کے ساتھ زمین بوس ہو کر ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ ایسے موقع پر تیر کھوپڑی میں داغا جاتا ہے۔ زمین سے اٹھتے ہوئے اس نے احمد کو سرزنش کی۔ جی سردار زادی، مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی تقلید میں بھاگ پڑا۔ قتیلہ چھریرے بدن کی مالک تھی۔ وہ لومڑی کی طرح خیمے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ شمالی اور جنوبی جانب سے گھڑ سوار بھی خیموں کی طرف بڑھے۔ جب سوئے ہوئے لوگ خطرات کو بھانپتے، وہ موت بن کر ان پر نازل ہو چکے تھے۔ وحشی قذاق خون کی ہولی کھیلنے لگے۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ انسانی جانوں سے کھیلنا تھا اور تمام دل پسند کھیل میں جی جان سے جت گئے تھے۔ اکا دکا خیمے سے بلند ہونے والی اضطراری چیخوں سے چند لوگوں کو جاگنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن ان کے ہتھیار سنبھالنے سے پہلے قزاق ان کا کام تمام کر چکے تھے۔ قتیلہ 4 خیموں کے مکینوں کو ہلاک کر کے آندھیوں طوفان کی طرح 5ویں خیمے میں گھسی۔ خیمے کا مکین نہ صرف جاگا ہوا تھا بلکہ اس نے ہاتھ میں تلوار بھی سونتی ہوئی تھی۔ قتیلہ کے اندر گھستے ہی اس نے جنونی انداز میں تلوار گھمائی۔ اس کا وار اتنا شدید اور اچانک تھا کہ قتیلہ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو مارا گیا ہوتا، لیکن چراغ کی روشنی میں دشمن کو تلوار گھماتے دیکھتے ہی وہ گھٹنوں میں خم ڈال کر جھک گئی تھی۔ تلوار اس کے سر سے 2-4 انگل اوپر شاں کی آواز نکالتی گزر گئی۔ وار خطا ہوتے ہی وہ آدمی لڑ کھڑا گیا تھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے قتیلہ کی تلوار اس کا مزاج پوچھ چکی تھی۔ اس کی تیز تلوار ہدف کے پہلو میں گھس کر دوسری جانب نکل گئی تھی۔ تلوار کو واپس کھینچ کر وہ بستر پر ہکا بکا بیٹھی عورت کی طرف بڑھی۔ چند لمحے پہلے شوہر کی آغوش میں لیٹی عورت نے قضا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر چیخنے کی کوشش کی تھی، مگر بیچاری منہ ہی کھول پائی تھی کہ قتیلہ کی تلوار نے اس کے سر کو جسم سے ساتھ نہیں رہنے دیا تھا۔ اس خیمے میں وہی 2 آدمی ہی تھے۔ وہ باہر نکل کر اگلے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وادی کی پیاسی ریت سینکڑوں تڑپتے اجسام کا خون چوس رہی تھی۔ 150-200 افراد میں سے صرف 10 مردہ اور 5 عورتیں ہی زندہ بچ پائی تھی۔ مزاحمت کا اندیشہ رفع ہوتے ہی قتیلہ کے حکم پر مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا۔ طلوع آفتاب تک ساتھیوں کی لاشیں دفنا کر وہ اپنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد چکے تھے۔ زخمی ساتھیوں کی مرہم پٹی کے بعد انہیں بھی اونٹوں پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اکیلے یشکر نے 6 قزاقوں کو ہلاک کیا تھا اور بنو جساسہ کے تمام افراد نے مل کر 10 قزاقوں کو جہنم کا راستہ دکھایا تھا، جبکہ اہل بنو سعد نے 6 ڈاکوں کو ہلاک کیا تھا۔ اپنے قبیلے کے جوانوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے 10 قزاقوں کے ہتھیار تو شریم کے حکم پر مال غنیمت کے طور پر سنبھال لیے گئے تھے، البتہ جو 3 گھوڑے ہاتھ لگے تھے ان میں سے ایک گھوڑا شریم نے بطور انعام یشکر کے حوالے کر دیا تھا۔ مالک بن شیبہ نے بھی تمام کے سامنے یشکر کی تعریف کی تھی۔ قافلے کے روانہ ہوتے ہی مالک نے اپنا گھوڑا یشکر کے پہلو کے گھوڑے میں لاتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میرا اندازہ ٹھیک نہیں تھا۔ بلا شک و شبہ تم تلوار چلانے کا سلیقہ رکھتے ہو۔ یشکر نے گردن میں ہلکا سا خم لاتے ہوئے کہا، شکریہ سردار۔
مالک نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، تم جیسے غلاموں کی ہم پذیرائی کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد بھی ان کا سفر نہیں رکا تھا۔ شریم کو ڈر تھا کہ قزاق اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ حملہ کر سکتے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب تھکے ہارے قافلے نے بنو سلیم کے مضافات میں پڑاؤ ڈالا۔ رات کو شریم کے حکم پر پہلے سے زیادہ پہرے دار مقرر کیے گئے تھے۔ اعلان بن ابسا اور اس کے ساتھی شکست خوردہ ساتھی قتیلہ کی ٹولی سے پہلے بنو نصر پہنچ گئے تھے۔ 16 افراد کی ہلاکت کے بارے سن کر جبلہ کا غصہ مارے برا حال تھا۔ وہ اعلان بن ابسا کو مخاطب ہوا، یوں بزدلوں کی طرح جان بچا کر آنے سے بہتر تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم لوگ بھی موت کو گلے سے لگا لیتے۔ اعلان بن ابسا تھوک نگلتے ہوئے بولا، سردار، مرنا مشکل نہیں تھا، لیکن مزید لڑائی اس لیے بے فائدہ نظر آ رہی تھی کہ اہل قافلہ ہوشیار تھے۔ ان کی تعداد بھی ہم سے زیادہ تھی اور ان کے پاس بہت اچھے جنگجو بھی موجود تھے۔ یقین مانے میری آنکھوں کے سامنے ایک جوان سال لڑکے نے سویلم بن حرام جیسے پہلوان اور تلوار کے دھنی کو خاک چٹا دی۔ اہل قافلہ ہوشیار کیسے ہو گئے تھے؟ کہ تم لوگوں نے قافلے پر حملہ بولنے کے پہلے کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا اور یوں ہی حملہ بولنے دوڑ پڑے؟ وہ ندامت سے سر جھکاتے ہوئے بولا، سردار، ہمارا خیال تھا ہم انہیں سنبھلنے سے پہلے قابو کر لیں گے۔ جبلہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولا، اعلان بن ابسا، تم جیسے مردوں سے ایک عام عورت بھی اچھی قیادت کر سکتی ہے، اور تم قتیلہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے۔ وہ تم سے کم سوار ساتھ لے کر گئی تھی، دیکھ لینا ناکام واپس نہیں آئے گی۔ اعلان کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس کے ساتھی بھی خاموش کھڑے سردار کے لان تان سن رہے تھے۔ سہ پیر کے ڈھلتے ہی قتیلہ بھی مال غنیمت کے ساتھ کامیاب و کامران لوٹ آئی تھی۔ لوٹ کر ڈھیر سارا سامان دیکھتے ہی جبلہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اعلان بن ابسا اور اس کے ساتھی آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کی ناکامی کی خبر سنتے ہی قتیلہ اس قافلے کا تعاقب کرنے پر بضد ہوئی کہ جنہوں نے اس کی قبیلے کے 16 جوانوں کو قتل کیا تھا، لیکن جبلہ نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اسے ذرا بھر بھی امید نہیں تھی کہ وہ اہل قافلہ کو پکڑ سکیں گے۔ یوں بھی وہ خامخواہ کی لڑائی میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو جھونکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد کئی دن تک اعلان بن ابسا اور اس کے ساتھی اپنے خیموں ہی میں منہ چھپائے پڑے رہے۔ ان کی ناکامی سے قتیلہ کی سرداری کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ قافلے کی باخیریت واپسی پر بنو جساسہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کی معیشت اور ضروریات زندگی کا انحصار ہی قافلوں کی آمد و رفت پر تھا۔ یشکر کا انتخاب شریم نے شروع دن سے اپنی خدمت کے لیے کیا ہوا تھا۔ قزاقوں کے حملے کے بعد تو اس کا اعتماد مزید پختہ ہو گیا تھا کہ یشکر کی ہی وجہ سے ان کی جان بچی تھی۔ قزاقوں کو چھینا ہوا گھوڑا شریم نے یشکر کے پاس ہی رہنے دیا تھا۔ یشکر کی لڑائی و گھڑ سواری کی صلاحیتیں شریم کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر یشکر کی عزت نہ صرف شریم کی نظر میں بڑھ گئی تھی، بلکہ بنو جساسہ کے جس آدمی نے اس بارے سنا وہ متاثر ضرور ہوا تھا۔ سردار شیبہ نے بھی اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر شاباش دی تھی۔ شریم کو یشکر کے گھر میں ایک حجرہ مل گیا۔ شریم کی 5 بیویاں تھیں، ان میں سے 3 بیویاں تو اسے بڑے بھائی کی شریک سے ملی تھی اور 2 پہلے سے اس کے عقد میں موجود تھی۔ اس کی سگی اولاد میں صرف 2 بیٹیاں سلمہ اور وطینہ تھی، جبکہ بڑے بھائی شریک کی بیٹی ثانیہ کو بھی اسی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، جس کی شادی بنو اسد کے سردار زادے سے ہو گئی تھی۔ یشکر کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ شریم کے روزمرہ کے کام کرنا اور گھر کے لیے پانی بھر کر لانا اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ پانی بھرنے کے لیے سلمہ اور وطینہ بھی اس کے ہمراہ ہو لیتی تھی۔ قبیلے میں اسے چوتھا روز تھا۔ وہ سلمہ اور وطینہ کے ساتھ کنویں پر پہنچا۔ بنو جساسہ کے سردار شیبہ کا غلام قطام بن احنف بھی کنویں سے پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کر لڑکیوں کے مشکیزیں بھر رہا تھا۔ لڑکیاں ہنسی مذاق میں مشغول تھیں۔
اچانک ہی اس کی نظر لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ایک چاند چہرہ لڑکی پر پڑی۔ وہ کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ آبدار موتیوں کے سے دانت دمک رہے تھے۔ ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھ گیا تھا۔ پشت پر پھیلے سیاہ بال نیچے بیٹھنے کی وجہ سے نخلستان کی ریت کو چھونے لگے تھے۔ یشکر ماحول سے بے نیاز اسے گھورنے لگا۔ لڑکی کو بھی اس کی نگاہوں کی تپش نے متوجہ کیا۔ یشکر کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ناپسندیدگی چھلکنے لگی۔ ایک دم یشکر کی جانب پیٹھ موڑتے ہوئے اپنی سہیلی سے بات کرنے لگی۔ یشکر نے سر جھٹکتے ہوئے کنویں کی طرف بڑھ گیا۔ اسے خود اپنی بے خودی پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ جانے وہ کون تھی؟ لباس سے وہ کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی تھی، جبکہ یشکر ایک غلام تھا۔ گو شریم اس کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتا تھا، لیکن شریم کی شفقت و محبت سے اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ قطام نے تمام لڑکیوں کے مشکیزے بھر دیے تھے، لیکن وہ اسی زور و شور سے ہنسی مذاق میں مشغول تھی۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر یشکر سلمہ اور وطینہ کے مشکیزے بھرنے لگا۔ سلمہ لڑکیوں کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وطینہ اس کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ پانی کا ڈول کھینچ کر وہ مشکیزے میں ڈالنے لگا۔ وطینہ نے مشکیزے کا منہ پکڑا ہوا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، وہ سردار کی بیٹی بادیہ بنت شیبہ ہے۔ وطینہ کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس کی بے خودی کو وطینہ بھی جان گئی تھی، تبھی تو اس نے تعارف کرانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ شریم کی جان بچانے کی وجہ سے وطینہ اور سلمہ کا سلوک پہلے دن سے ہی بہت اچھا تھا۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا، مجھے کسی سے کیا لینا دینا؟ وطینہ ہنسی، اس پر جس کی بھی نظر پڑتی ہے وہ یوں ہی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ یہ ثانیہ باجی سے بھی خوبصورت ہے۔ کون ثانیہ؟ یشکر نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ قبیلے کے پہلے سردار چچا شریک کی بیٹی ہے۔ اس کی شادی بنو اسد کے سردار زادے سے ہوئی ہے۔ کر کے وہ کنویں سے پانی کا دوسرا ڈول کھینچنے لگا۔ وطینہ اور سلمہ کے بعد اس نے اپنا مشکیزہ بھرا اور وہ گھر کی طرف بڑھ گئے۔ سلمہ اور وطینہ وہی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ گھر کا رخ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں بادیہ کی طرف اٹھ گئی تھی۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھی۔ یشکر کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے دوبارہ رخ موڑ لیا تھا۔ وطینہ اس وقت بادیہ کے ساتھ بیٹھی اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ معزز سامعین، عرب و عجم کی یہ دلپذیر داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔